السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی کیا فوائد ہے، اس کی کیا بینیفٹ ہے، اس کی کیا فضائل ہے؟ اگر آپ اس کا معمول بنا لیں تو آپ کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا کہ اتنا اجر اور ثواب آپ کو بڑے بڑے وظائف سے بھی نہیں حاصل ہوگا، بڑے بڑے اعمال سے بھی آپ کو یہ اجر حاصل نہیں ہوگا جو شخص روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اتنے زیادہ بینیفٹ ہے۔ ہم روزانہ موبائل کو ٹائم دیتے ہیں اور اس طرح مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لے تو یہ سارے فوائد، یہ سارے فضائل ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری آ جائے، اسے یہ فوائد حاصل ہو جائے، اس کے مرادیں پوری ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دے۔ دیکھو، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلب، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اب خود اندازہ لگائے کہ جو شخص سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! 10 قرآن کا روزانہ تلاوت کرنا بہت ہی مشکل ہے، کوئی کر نہیں سکتا، تو صرف سورہ یاسین کی تلاوت کی وجہ سے یہ ثواب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ جب کوئی فوت ہونے کے قریب ہو اور اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت اس کی روح نکلنے میں تخفیف کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کا روح نکل جاتا ہے، تو یہ سورہ یاسین کی برکت سے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ کی رضامندی کے خاطر، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی اول النہار، کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے قضیت حوائجہ، اس کے تمام حاجتیں پوری کی جائے گی۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھے تو سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس دن میں جو بھی آپ کے حوائج ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی ضروریات ہے، اللہ رب العزت وہ پورے فرمائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کتنے ضروریات وابستہ ہے، تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ دن کے شروع میں سورہ یاسین کو جو ہے نا ہم ٹائم دے دیں، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتے، اگر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگ جائے تو 10 منٹ لگ سکتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہ ہو تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور یہ سارے ہی برکات اور یہ سارے ہی فوائد ہم سے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قرأ طٰہ و یاسین، کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہ اور یاسین کی تلاوت کر لی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ طوبیٰ لأمۃ، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہو رہی ہے، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جن کے ذریعے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جس دلوں کے اندر یہ صورتیں موجود ہو۔ تو یہ کتنی ہی خوشخبری کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ہم سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لیں، اور یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو یہ فرشتوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن، یہ سورت نازل ہو رہی ہو۔ تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو معزز حضرات، یہ سارے فضائل، یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا وقت یہ نکالے سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے، کیونکہ
اگر ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم بھی نہ ہو تو پھر یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ سارے فوائد ہم سے رہ جاتے ہیں۔ دیکھو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان یہ اچھے کاموں سے رہ جائے۔ شیطان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ 4 رکعات نفل ادا کرتے ہو تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 ادا کر لے۔ اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف کہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کے جسم کے اندر سانس موجود ہو۔ جب آپ سے روح نکل جائے پھر یہ شیطان آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب تک انسان کے جسم کے اندر سانس باقی رہتا ہے شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طرح میں اسے گمراہ کر دوں، کس طرح میں اسے راہ راست پہ جو ہے نا راہ راست سے اسے ہٹاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شیطان کو جو ہے نا دشمن مانے، ان کے وسوسوں پر اور ان کے باتوں پر ہم عمل نہ کر لے، اور اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کی رضا کی عمل کر لے۔ اور یہ دیکھو یہ قرآن مجید ایک ایسا کتاب ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان فضائل اور ان فوائد کو ہم حاصل کر لیں۔ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فوائد ہیں۔ ہم بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں اتنے، لیکن یہ فوائد یہ تو قرآن مجید سے حاصل ہونے والی ہے، اور قرآن مجید کی جو نور ہے وہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس زبانوں کے ذریعے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جن پر یہ صورت نازل ہو رہی ہو، جس امت کے لیے۔ تو دیکھو کتنی ہی خوشخبری کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔